बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ابتدا کی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت۔ موضوع خود ہی اللہ دیتا ہے۔ کل پرسوں کوئی میرے سے پوچھ رہا تھا کہ زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے جب کہیں پر اللہ کا حکم ماننا ہو اور ہماری دنیاوی خواہشات، ہماری رتبے، ہمارا رقم داؤ پہ لگی ہوئی ہو۔ تو میں بڑا حیران ہوا ان لوگوں کی اس بات کو سن کر۔ یہ تو بہت آسان سا فیصلہ ہے، یہ تو بہت ہی آسان سا فیصلہ ہے۔ الحمدللہ ہم تو وہ مومن ہیں کہ جو جان بھی دیتے ہوئے نہیں سوچتے۔ الحمدللہ۔ تو خیر میں کافی دیر تک سوچتا رہا، تو میں نے کہا اس پر بھی ویلاگ ہونا چاہیے ہے۔ مجھے ابو کی دو باتیں یاد آئیں، وہ میں نے اس وقت بھی کوٹ کی، اور اس کے ساتھ آج کے کچھ میرے واقعات ہیں ارد گرد کے، وہ بھی شیئر کرتا ہوں۔ ایک دفعہ کیا ہوا، یہ بات ہے اس وقت تک قادیانیوں کو نان مسلم قرار نہیں دیا گیا تھا، کافر قرار نہیں دیا گیا تھا۔ تو والد صاحب نیوی میں تھے، تو وہ دور ایسا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ باہر کی کتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے ان لوگوں پر۔ تو اس وقت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اس پر بہت کام کر رہے تھے۔ تو کیا ہوا کہ حکومت پاکستان کی طرف سے وہ لٹریچر رکھنا الاؤ نہیں تھا، اور والد صاحب جو تھے وہ رکھتے تھے۔ الحمدللہ دینی گھرانہ ہے ہمارا، اس چیز کو سوچتا ہے۔ تو ابو کے روم میں سے وہ نکلا، نیوی میں تھے، ابو کا کورٹ مارشل ہو گیا۔ تو کیا ہوا کہ ابو کہتے ہیں، الحمدللہ چونکہ ابو کے ساتھ میری بہت تفصیلی نشست ہوا کرتی تھی، اس وقت مجھے ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کا پتہ ہے۔ کہتے ہیں صغیر بیٹا انہوں نے میرے سے کہا، جو انویسٹیگیشن کر رہا تھا، کہتا ہے تم یہ کہہ دینا کہ یہ میں نے نہیں رکھی، کسی نے رکھ دی ہے۔ ابو نے کہا کیا ہو گیا تمہیں؟ آج ہی تو الحمدللہ اللہ کے لیے کچھ چھوٹی سی قربانی دینے کا وقت آیا، اور آپ کہتے ہو کہ میں یہ قربانی رائے گا کر دوں؟ ابو نے کہا بالکل نہیں، الحمدللہ میں ہی پڑھ رہا تھا ان کو صحیح، اور میں واقعی میں جاننا چاہتا تھا علماء کی یہ بات کہ ہم کیسے عام لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے آپ کی نوکری بھی جا سکتی ہے۔ ابو نے کہا دین سو واٹ؟ کہتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو عمر قید بھی ہو سکتی ہے۔ ابو نے کہا یار دین سو واٹ، یار آپ مجھے پھانسی لگاؤ بھائی اس چیز کے لیے۔ الحمدللہ اس کا دیکھیں اس کا نتیجہ کیا ہوا، اس کی نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری رگوں میں ایسے باپ کا خون آتا ہے۔ میں نے جب مولانا یوسف لدھیانوی کے ساتھ کام کیا تو میرے پاس ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا لیٹر موجود ہے، آخری عمر کا، جب وہ یہ نہیں لکھا کرتے۔ میری کوشش ہوگی میں ویلاگ میں وہ لیٹر بھی ایڈ کر دوں۔ انہوں نے کہا صغیر بیٹا میں اس عمر میں آ گیا ہوں، مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ اس طرح کا کام کرتے ہو، یعنی کہ آپ یہ علم لینا چاہتے ہو، لوگوں کو بتانا چاہتے ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ خون تھا۔ پھر دوسرا واقعہ ابو کی زندگی کا یہ آیا کہ بحرین میں جب ابو تھے، غالباً ان کا آفیسر ایک جرمن آ گیا، صحیح ہے، وہاں پہ بھی نیوی میں تھے۔ تو اس نے یہ ایک اللاجیکل سی بات نکالی کہ جو داڑھی رکھتے ہیں نا وہ سست ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی سب داڑھیاں کٹوائیں گے۔ ایسے بھی لوگ تھے جو کہ میرے سے بڑی بڑی جن کی داڑھیاں تھیں، انہوں نے بھی داڑھی کٹوا دی۔ کتنی بڑی عظمت، اللہ ان کی قبروں میں بہتر فیصلے کرے۔ ابو کی حالانکہ چھوٹی داڑھی ہوا کرتی تھی۔ ابو نے کہا کہ نہیں یار میں نہیں کٹوا رہا، تو آپ میرے کو فارغ کر دیں نیوی سے۔ ابو کے دوستوں نے کہا یار تمہارے بچے ابھی چھوٹے ہیں، کیا کرو گے وہاں جا کے؟ ابو نے کہا جو اللہ یہاں رزق دیتا ہے نا وہی اللہ مجھے پاکستان میں بھی دے گا، لیکن یار نہیں، میں یہ سوچ ہی نہیں سکتا
کہ میں سنت نبوی کو چند پیسوں کی خاطر کٹوا دوں؟ الحمدللہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ٹیسٹ آف فائر میکس فائن اسٹے. اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کی وہ جاب کنٹینیو رکھی، بلکہ اس کے بعد ابو نے خود ریزائن دیا. گلف وار کے بعد جو تھا، عمر کافی زیادہ ہو گئی تھی، دین ریزائن دیا. تو آج جب میں دیکھتا ہوں کہ کئی لڑکیاں پردہ چھوڑ دیتی ہیں کہ رشتے نہیں ہوتے، کئی لڑکے جو ہیں وہ داڑھی نہیں رکھتے کہ عمر سے زیادہ نظر آئے گا، رشتے نہیں ہوں گے، کئی جو ہے وہ نوکریاں، لڑکیاں جو ہیں وہ اس کر رہی ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہیں وہاں پردہ الاؤ نہیں ہے، ایون دوپٹہ الاؤ نہیں ہے، پتلے پتلے کپڑے جسم دکھانے والے. کئی لڑکے جو ہیں وہ اس طرح کی لباس، بلکہ ایون میرے کو ان صاحب نے بتایا کہ ہم سے ناجائز کام بھی لیے جاتے ہیں. میرا ایک کلاس فیلو تھا، اس نے مجھے بتایا کہ باہر سے ایک وفد آیا ہوا تھا اور ان کو وہ لے کر گئے. تو میں نے ڈرائیور سے پوچھا ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں جسم فروشی کے اڈے پہ لے کے جا رہے ہیں، ان لوگوں کی تسکین ہم اس طرح سے کیا کرتے ہیں. اب یہ جو گیا ساتھ، یقیناً اس کی آخرت میں پوچھ ہوگی. پھر میرے کو ایک نے بتایا کہ وہ اپنے باسز کے لیے شراب لا کر دیتا ہے، پوچھ ہوگی اس چیز کے لیے. اسی طرح بہت ساری میں لڑکیاں ایسے جانتا ہوں جو اپنے باسز کی ناجائز خواہشات پوری کرتی ہیں. یہ می ٹو آپ کے سامنے ہی موجود ہے. تو دیکھنا جو ہے نا وہ یہ ہے، یہ زندگی جو ہے. دیکھیں کل بھی ایک جنازہ دیکھا، روزانہ آپ لوگ بھی کئی جنازے دیکھتے ہوں گے. زندگی اتنی سی ہی ہے. آج میں آپ کے ساتھ وی لاگ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کل نہ کروں، ہو سکتا ہے یہ والا اپلوڈ ہی میرے مرنے کے بعد ہو. مین چیز ایمان بچانا. یہ بقیہ ساری چیزیں جتنی یہ آپ کی نام نہاد باتیں ہیں کہ جی ہماری شادیوں کے مسئلے نہیں ہوتے کہ ہم دین پہ ہو جائیں، ہمیں اچھی نوکریاں نہیں ملتی کہ اگر ہم دین پر ہو جائیں، ہماری جاب میں پرموشنز نہیں ہوتی ہم دین پہ ہو جائیں، ہمیں پروجیکٹس نہیں ملتے اگر ہم دین پر ہو جائیں. یعنی کہ شیطان نے کس کس طرح سے آپ لوگوں کو کور کر لیا ہے. اچھا اب جب یہ لوگ شیطان کے نغرے میں دیکھیے گا بڑی بات، تو کیا ہوتا ہے، یہ نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں. 99% شیطان کا دوست جو ہوگا نا وہ نفسیاتی مریض ہوگا. جیسے ایک لڑکی کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں، وہ اس لیول پہ نفسیاتی مریض تھی. اگر میں اس کو کہتا نا یار دیکھو مجھے لگ رہا ہے کہ تمہارا نا ہارمونل ایشو، اچھا اس کا مطلب ہے میری شادی نہیں ہوگی. اچھا کبھی میں اس کو یہ چیز بتاتا، اچھا یہ والی چیز تمہیں سیکھنے میں نا لگے گا ابھی ٹائم، اچھا اس کا مطلب ہے کہ میرے کو کوئی پسند نہیں کرے گا. یعنی کہ شیطان نے اس کو اتنا بہکا دیا کہ وہ کبھی آڑے ترچھے کپڑے پہن لیا کرتی تھی کہ لوگ انسپائر ہوں اور وہ اپنے مطلب کے لڑکے سے شادی کر سکے. آڑے ترچھی وہ حرکتیں کرنا روڈ پہ اس طرح کی کرنا کہ لوگ اٹریکشن ہوں، پارلر میں جا کے فل باڈی ٹریٹمنٹ تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ کروانا. یعنی کہ مہینے کا کتنی رقم وہ ان کاموں پہ لگا دیتی تھی. یعنی نفسیاتی ہو گئی. اسی طرح سے میں کئی لڑکوں کو جانتا ہوں، ان کو اگر ان کا 100 روپے کا بھی نقصان ہو جائے، ہائے ہائے میرا 100 روپے کا نقصان ہو گیا، ارے بھائی اللہ اور دے دے گا. لیکن کیا وہ نفسیاتی ہو چکے ہوتے ہیں. وہ لوگوں کو آزماتے بھی سے پیسے سے ہیں. تو ایمان جس کا نہیں ہے وہ ایک نفسیاتی مریض ہے. جو آج کی گولڈن بات میں نے آپ کو بتائی کہ ڈیلی بیسس پہ دیکھیں، سورہ کہف میں آتا ہے نا اللہ کمی بیشی کی معافی دے کہ ڈیلی بیسس پہ آپ کے ایمان کو آزمایا جائے گا. آپ کو ایمان کو جب آزمایا گیا اس وقت آپ فیل ہو گئے. چلے اب سپلی دوبارہ آئے گی تو پھر دیکھا جائے گا نا. اب یہ تو نہ بولے نا کہ، اور اس پہ بھی دوسروں کی مثالیں
کہ وہ شخص بغیرت تھا اور پھر بھی دیکھیں اس کو رتبہ مل گیا. واٹ نانسنس. یہ بھی شیطان جو ہے یہ نفسیاتی مریض کے طور پہ ہی لیتا ہے. یقین کیجیے کہ آپ کبھی جا کر دیکھیے گا نفسیاتی ہسپتالوں میں یا ایسے سائیکیٹرسٹ کے پاس جو ایسی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ان کے پاس بے انتہا ایسی مثالیں ہوں گی. ہم بھی یہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں تو ہمارے پاس بھی بے انتہا مثالیں ہیں, لیکن وہ تو بڑے لیول پہ کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال سے میں اپنی بات پہنچانے میں کامیاب ہو گیا. اگر بات سمجھ میں آئی ہے تو یہ ضرور دوسروں تک پہنچانا واجب ہے. آپ پہ شیئر کریں اس کو جتنا زیادہ ہوگا, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات بہتر نہیں ہے تو میں معذرت بھی کرتا ہوں اس چیز کے لیے, اور ہمیں سجیشن دیں کہ اس میں کون سی چیز آپ کو ایسی لگی کہ جو اس لیول پہ نہیں ہے جس لیول پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ علم دینا کی کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ. صحیح ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. طالب دعا محتاج دعا. السلام علیکم.